السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد۔ ناظرین، آج ہم آپ کو ویڈیو بڑی ہی ایک اہم دکھانے جا رہے ہیں۔ یہ ویڈیو ہے انڈیا کے اندر ایک پنڈت بیٹھا ہوا ہے، تو اس کے پاس ایک ہندو نوجوان نے سوال بڑا کمال کا کیا ہے۔ وہ کہنے لگا کہ اتنے سارے بھگوان لیے پھر رہے ہو، ہم مسلمانوں کے ایک بھگوان یعنی ایک اللہ کی پوجا کیوں نہیں کر سکتے؟ کیا ہم اس اللہ کی ایک پوجا کر سکتے ہیں یا نہیں؟ تو آئیے ناظرین، پنڈت کو آخر کس چیز کا غصہ آیا کہ آخر اس نے یہ سوال ایسا کیوں کیا؟ تو آئیے ناظرین ہم وہ ویڈیو دیکھتے ہیں، ساتھ ہی ہم آپ کو ذاکر نائک حافظہ اللہ تعالیٰ کی ویڈیو دکھاتے ہیں، تو پھر انشاءاللہ اسی والا سے ہم بھی گفتگو کریں گے۔ آئیے ناظرین میرے کی ویڈیو دیکھتے ہیں۔ سب کوئی مطلب مسلمان بھی ہیں اور بھی دھرم ہیں، ان میں سے کسی کو تو آپ بھی پوچھتے ہیں کیا؟ جی نہیں، میں تو ہندو ہوں، تو کرشن جی کو مانتا ہوں۔ ہاں تو کرشن جی کو مانی ہے نا۔ بھگوان رام، ہمارے یہاں بھگوان نارائن، بھگوان رام، بھگوان کرشن، یہی بھگوان ہیں۔ بھگوان شیو، گنیش جی، ہنومان جی، یہ ہمارے جو سناتن دھرم کے دیوی دیوتا ہیں، انہی کی اپاسنا کریے۔ اور سناتن دھرم ہی سروشریشٹھ دھرم ہے، باقی سب پنتھ ہیں، باقی سب مذہب ہیں، دھرم تو ایک ہی ہے سناتن۔ اور سب کی کیوں؟ ایک بات بتاؤ جی، پتنی اپنے پتی کے ہوتے ہوئے اوروں کے پاس جائے تو وہ صحیح عورت ہے کہ غلط ہے؟ غلط۔ ہاں، جب آپ کے اپنے دھرم میں اپنے بھگوان ہیں تو انہیں چھوڑ چھوڑ کے انیہ جگہ جانا صحیح کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر اللہ ایک ہی ہے نا تو مجھ کو بھی چاہے تو مسلمان بنا سکتے تھے، پر کیوں نہیں؟ اللہ اگر ایک ہے تو مجھ کو بھی چاہے مسلمان بنا سکتے تھے، میں وہ کیوں ہندو بنا؟ بھائی صاحب کا سوال ہے، اگر اللہ ایک ہے تو مجھ کو بھی مسلمان بنا سکتے تھے، اس نے کیوں نہیں تمہیں مسلمان بنایا؟ بھائی صاحب کا اچھا سوال ہے، اور اس کا جواب ہے کہ ہمارے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر انسان، ہر بچہ جب پیدا ہوتا ہے وہ دین الفطر میں پیدا ہوتا ہے۔ دین الفطر مطلب وہ مسلمان جیسا پیدا ہوتا ہے۔ مسلم کا مطلب وہ انسان جو اپنی زندگی اللہ، بھگوان، ایشور، اپنے خالق کے مطابق بسر کرتا ہے۔ جو انسان اپنی زندگی اپنے خالق، اپنے اللہ کے کہے ہوئے احکامات کے مطابق بسر کرتا ہے، اسے کہتے ہیں عربی میں مسلم۔ تو ہر انسان جب پیدا ہوتا ہے، چاہے ہندو خاندان میں پیدا ہو، یا عیسائی خاندان میں، یا یہودی خاندان میں، یا مسلم خاندان میں، کوئی بھی خاندان میں پیدا ہوتا ہے، وہ پیدا ہوتا ہے مسلمان جیسا۔ اس کے بعد اس کے والدین، اس کے بڑے، اس کے ٹیچرز اسے سکھاتے ہیں۔ اگر صحیح چیز سکھاتے تو وہ صحیح راستے پہ رہتا ہے، ورنہ وہ دوسرے راستے پہ بھٹک جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ بت پرستی کرنے لگے، وہ مورتی پوجا کرنے لگتا ہے، ہو سکتا ہے وہ آگ کی پوجا کرنے لگے۔ اسی لیے اگر کوئی غیر مسلم بنتا ہے، اردو میں اکثر کہتے ہیں نو مسلم، جو غلط ہے۔ انگریزی میں کہتے ہیں کنورٹ۔ کنورٹ means going from one track to the other which is wrong۔ صحیح لفظ ہے لوٹا ہوا مسلم، کیونکہ ہر انسان پیدا ہوتا ہے مسلم جیسا، پھر اس کے والدین، اس کے بڑے کے ذریعے سے وہ غلط ٹریک پہ جاتا ہے، اور جب صحیح ٹریک پہ آ جاتا ہے واپس، صحیح لفظ ہے لوٹا ہوا مسلم۔ انگریزی میں کہیں گے ریورٹ۔ اکثر ہم کہتے ہیں نو مسلم، جو اسلامی تعلیمات کے مطابق غلط ہے۔ صحیح لفظ ہونا چاہیے لوٹا ہوا مسلم، ریورٹ۔ اور آپ کا سوال تھا کہ اللہ نے تمہیں مسلم کیوں نہیں بنایا؟ اللہ نے تمہیں مسلم ہی بنایا۔ ہو سکتا ہے کہ بچپن میں آپ کے بڑے، آپ کے والدین، آپ کے ٹیچر آپ کو صحیح راستہ نہیں دکھا سکے اور آپ غلط راستے پہ گئے، لیکن اس کے باوجود آپ اللہ کو دوشی نہیں ٹھہرا سکتے۔ آپ یہ پوچھ سکتے کہ اللہ نے کیوں مجھے ہندو خاندان میں پیدا کیا؟ اگر مسلم خاندان میں پیدا کیا ہوتا، ہو سکتا ہے کہ میں مسلمان ہوتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں، سورہ فرقان میں، سورہ نمبر 25، کہ اللہ اگر چاہے تو سارے انسانوں کو مسلمان بنا سکتا ہے، لیکن پھر ٹیسٹ کیا ہے؟ اگر ٹیچر چاہے تو سارے اسٹوڈنٹ کو پاس کر سکتا ہے، لیکن ٹیسٹ کیا؟ ٹیسٹ وہ ہوتا ہے کہ ٹیچر صحیح تعلیم دینے کے بعد امتحان لیتا ہے
جو آدمی صحیح جواب دیتا ہے وہ پاس ہوتا ہے, جو غلط دیتا ہے فیل ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے سارے انسانوں کو اپنا آخری پیغام دے چکا ہے قرآن مجید. اس کے بعد اگر انسان اس پہ عمل کرتے تو پاس ہوتے, عمل نہیں کرتے تو فیل ہوتے. اور اگر آپ اللہ سے کمپلین کریں گے کہ کیوں مجھے ہندو خاندان میں پیدا کیا, تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ کدھر بھی پیدا ہو, چاہے مسلمان خاندان میں یا ہندو خاندان میں, یہ کہنا کہ ہر انسان جو مسلم خاندان میں پیدا ہوتا ہے جنت میں جائے گا, بالکل غلط ہے. صرف مسلمان خاندان میں پیدا ہونے کے بعد اور مسلم نام رکھنے سے انسان جنت میں نہیں جاتا ہے. جنت میں جانے کے لیے ایک اللہ میں ماننے کے علاوہ, اللہ کے رسول میں ماننے کے علاوہ ان کے احکامات پہ عمل کرنا چاہیے. ہر مسلم عمل تو نہیں کرتا ہے, تو ہر انسان جو مسلم خاندان میں جائے گا, جو مسلم خاندان میں پیدا ہوتا ہے, وہ جنت میں نہیں جائے گا. لیکن اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ ہر انسان کو سورہ فصلت میں سورہ نمبر 41 آیت نمبر 53 اللہ تعالیٰ فرماتے سنوریم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین انہ الحق, کہ بہت جلدی ہم آپ کو اپنی نشانیاں دکھائیں گے. اللہ تعالیٰ فرما رہے انسانوں سے کہ جلد ہم آپ کو ہماری نشانیاں دکھائیں گے ہورائزنز میں, تاکہ آپ پہ واضح ہو جائے کیا حق ہے, کیا اللہ ایک ہے, اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں. لیکن حق ظاہر ہونے کے بعد ہر انسان اس پہ عمل کرنا ضروری نہیں. وہ سوچنے لگے, وہ انسان سوچ سکتا ہے کہ اگر میں اسلام قبول کروں تو ہو سکتا ہے کہ میرے دوست مجھے چھوڑ دیں گے, ہو سکتا ہے کہ میرے والدین مجھے جائیداد سے دخل کر دیں گے, ہو سکتا ہے کہ مجھے میرے تجارت میں نقصان ہو. تو یہ سب چیزیں انسان کو بہت بار بھٹکاتی ہے اور حق قبول کرنے سے روکتی ہے. لیکن آخرت کے دن کے اوپر آپ یہ اللہ سے کمپلین نہیں کر سکیں گے کہ مجھے کسی نے بھی اسلام کے بارے میں نہیں کہا. اسی لیے قرآن مجید میں لکھا گیا ہے سورہ انعام میں سورہ نمبر 6 آیت نمبر 158 کہ اس دن, آخرت کے دن, اگر آپ کہیں گے کہ میرے والدین بت پرست تھے, مورتی پوجا کرتے تھے, اسی لیے میں کر رہا ہوں, تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ بہانہ نہیں چلے گا, کیونکہ اللہ تعالیٰ خود ہر انسان کے دل میں واضح کر دیتا ہے حق کیا ہے, اور واضح کرنے کے بعد آپ کے پاس کوئی شکایت کا موقع نہیں رہے گا. اور آپ کو بھی, آپ آج اس مجلس میں آ چکے ہیں اور میں نے لاکھوں لوگ کے سامنے آپ کو واضح کیا ہے کہ خدا ایک ہے, اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آخری پیغمبر ہے. اگر آج آپ اس بات کو نہیں مانیں گے تو کل آپ یہ کمپلین نہیں کر سکیں گے, آپ شکایت نہیں کر سکیں گے اللہ سے کہ مجھے پتا نہیں تھا. باقی لوگ کر سکیں گے کہ نہیں, وہ بعد میں دیکھا جائے گا. آپ تو اللہ تو واضح کر دیا کس کے ذریعے پتا نہیں, لیکن آج میرے ذریعے تو کر رہا ہے آپ کو, اور اتنے لاکھوں لوگ شہادہ دے رہے اور کروڑوں لوگ ٹیلی ویژن پہ دیکھ رہے آپ کو. تو ابھی آپ کے پاس کوئی بہانہ نہیں, کوئی شکایت نہیں یہ کہنے کے لیے کہ میں مسلمان خاندان میں پیدا نہیں ہوا اس لیے میں نے اس دھرم کو ایکسیپٹ نہیں. جی ناظرین, آپ نے یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائی تو ماشاءاللہ ذاکر نائک حافظہ اللہ تعالیٰ کی بھی آپ نے گفتگو سنی. تو ناظرین اگر دیکھا جائے کہ جتنی بھی اللہ پاک نے مخلوقات کو پیدا کیے تو سارے کے سارے ایک اللہ رب العالمین کی ہی عبادت کرتی ہیں. جیسے کہ آپ دیکھیں گے قرآن پاک کی آیت وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ, اللہ پاک کا قرآن کہہ رہا ہے کہ ہر چیز جو ہے اللہ پاک کی تسبیح بیان کرتی ہے, چاہے کوئی پرندہ چرندہ جانور جو بھی ہے وہ اللہ رب العالمین کی ہی تسبیح بیان کرتے ہیں, اس کی ہی پوجا کرتے ہیں. تو ایسے ہی ناظرین آج میں آپ کو نبی موسیٰ علیہ السلام کا بھی تعارف کرواتا ہوں. نبی موسیٰ علیہ السلام ایک دن بھوک لگی ہو تو کہنے لگے کہ اللہ مجھے بھوک لگی ہے. فرمایا ہاتھ میں کیا ہے, آسا ہے, چھڑی ہے, سوٹی ہے. فرمایا اس کو پتھر پہ مارو. پتھر پہ مارا, پتھر پھٹ گیا, پھر پتھر آیا, حتیٰ کہ پھر مارو. ساتویں پتھر کے اندر کیا دیکھا, ہرے رنگ کا کیڑا جو ہے, سبز رنگ کا کیڑا, اس کے وہ تر و تازہ پتا کھا رہا ہے, یعنی اپنی خوراک کھا رہا ہے.
تو نبی موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے اللہ میں کبھی ادھر بھاگتا ہوں کبھی ادھر بھاگتا ہوں، اور اس کو ساتھ میں پتھر کے اندر اللہ آپ رزق دیے جا رہے ہیں۔ تو نبی موسیٰ علیہ السلام سے اللہ رب العالمین فرمانے لگے کہ اپنا کان اس کے پاس کرو، یہ کیا کہہ رہا ہے۔ نبی موسیٰ علیہ السلام نے جب پاس کیا کان تو وہ کیا کہہ رہا ہے سبحان من یرانی و یسمع کلامی ولم یرزقنی لم ینسانی، یعنی وہ یہ بات کہہ رہا ہے کہ پاک ہے وہ ذات جو ساتویں آسمان پہ بیٹھ کے ساتویں پتھر کے اندر مجھے دیکھ رہی ہے، و یسمع کلامی، ساتویں آسمان پہ بیٹھ کے وہ ذات مجھے میری باتوں کو ساتویں پتھر کے اندر سن رہی ہے۔ آگے کیا فرمایا کہ وہ کیڑا یہ کہہ رہا ہے پاک ہے وہ ذات ساتویں آسمان پہ بیٹھ کے مجھے ساتویں پتھر کے اندر رزق دے رہی ہے اور وہ کبھی مجھے بھولتی بھی نہیں ہے۔ تو ناظرین پتہ یہ چلتا ہے کہ جتنی بھی چیزیں ہیں مخلوق کا، جتنی بھی اللہ نے پیدا کی ہے وہ ایک اللہ رب العالمین کی ہی تسبیح بیان کرتی ہے۔ تو ناظرین دعا کریں اللہ پاک ہمیں بھی ہر وقت اللہ پاک ہمیں اللہ کی ہی تسبیح بیان کرنے کی توفیق دے دے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔